الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد باری تعالیٰ اس پاک ذات کے نام سے جس نے انسان کو ایک خوبصورت تخلیق سے پیدا کیا، اور تمام تعریفیں ہیں اسی مالک کے لیے جو حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے۔ درود پاک اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور ان کی آل پر جنہوں نے مارکائے اسلام کو سربلند فرمایا۔ خواتین و حضرات، روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل چلا اور پتھریلی زمین پر اپنا پانی ڈال دیا، ایک نالی نے وہ سارا پانی جمع کیا۔ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچہ لیے باغ میں پانی پھیلا رہا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام فلاں ہے۔ یہ وہی نام تھا جو اس بادل سے سنا تھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے اس سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو، تم اس باغ میں کیا کرتے تھے؟ اس آدمی نے جواب دیا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے تو میں بتاتا ہوں، اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور 1/3 میں اس باغ میں لوٹا دیتا ہوں، یعنی اس باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اسی طرح زندگی کے معاملات میں انسان جو کماتا ہے اس کو یہ اللہ پاک نے درس دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اور غریب اور فقراء کے لیے بھی خرچ کرے، اور اس پر بھی خرچ کرے جس سے وہ اپنی روزی کماتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسی پیغام کے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں جس کا نام ہے خاص ہے رمضان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان نقوی، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی ہر دل شخصیت ہماری مہمان ہیں، جناب سید حسنین علی بخاری صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور چیئرمین ہیں پاکستان عزاداری کونسل کے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، کیسا چل رہا ہے رمضان شریف آپ کا؟ جی الحمدللہ، جیسے تمام مسلمانان عالم اس رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ابھی تو ہم اول عشرے میں ہیں، اور استقبال کے سلسلے میں جو تقاریب ہیں ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، اور رمضان کی برکات بھی سمیٹ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رمضان کریم کا پہلا عشرہ ہے، اور رمضان کریم کا پہلا عشرہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ عبادات کے لیے نظم و ضبط کی تربیت کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم وقت کے ساتھ مربوط ہے۔ رمضان کریم جب بھی آتا ہے تو تمام زندگی کے جو معمولات ہیں وہ وقت طلب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو ایک پراپر وقت پر آپ کو صبح جاگنا ہوگا۔ اگر آپ کسی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کو پہلے سے اپنا ایک شیڈیول ترتیب دینا ہوگا، جو شیڈیول رمضان کریم کے اوقات سے متصل ہوگا۔ ہمیں رمضان کریم اپنے آغاز سے ہی نظم و ضبط کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ صبح اٹھنا، سحری کے وقت جاگنا، سحری کرنا، اس کے بعد عبادات کرنا، صبح کی نماز کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جانا، پھر شام ہونے سے پہلے دیگر جو اپنی معمولات زندگی ہیں، اگر کوئی جاب پروفیشنل ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، محنت کرتا ہے، وہ جہاں کام کے لیے جائے گا، اس کے بعد گھر آنا، اور پھر مغربین کی تیاری شروع کر دینا، اور پھر افطار کا اہتمام کرنا، افطار کی چیزوں کا اہتمام کرنا، گھر والوں کے ساتھ افطار کرنا یا مسجد میں جا کر افطار کرنا۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کے بعد رات کی پھر اور تراویح کے معاملات اور دیگر معاملات جیسا کہ ہوتے ہیں ہمارے مسلم معاشرہ میں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ذہنی طور پر ایک آمادگی ہے جس کے لیے رمضان ہمیں جو ہے تیار کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ رمضان ہمیں شروع سے ہی ذہنی طور پر آمادہ کر دیتا ہے کہ آپ اپنے زندگی میں نظم و نسق کیسے لانا ہے، یعنی کہ وہ ہماری تعمیر و تربیت، نظم و ضبط کی مکمل طریقے سے ہمیں اس کا ایک لاہ عمل طے کر کے۔ بالکل، اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم کو ہماری زندگیوں پر اس لیے نافذ کیا ہے تاکہ جو پورا سال ہم 11 مہینے اپسٹ شیڈیول میں رہتے ہیں، اس مہینے میں اپنی زندگی کو نظم و نسق کے مطابق ڈھال لیں،
نہ صرف یہ کہ رمضان کریم میں ان اوقات کی پابندی کریں، بلکہ یہ اوقات اپنی پوری زندگی کے اوپر نافذ اگر ہم کر لیں تو ہم ایک سکسیسفل لائف جو ہے گزار سکتے ہیں۔ جی بے شک۔ شاہ صاحب، رمضان الکریم کا مہینہ جو ہے، یہ اس کی عبادات جو ہیں، یہ روزانہ کے جو امور دنیا ہیں اس پر کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتا ہے؟ بینگ اے مسلم ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کریم میں ایک الگ سی چینجنگ آ جاتی ہیں، تو دنیا کے جو سسٹم ہے وہ ایک دم سے، جو اسلامی ممالک ہیں ان میں ایک نئی شروعات ہو جاتی ہے، تو یہ کس طرح جو دنیاوی امور ہیں اس پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیے، سوال اپنے اندر ایک پوری بہت بڑی جو ہے کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عبادات کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، تو تقریباً تمام مذہبی عبادات جو ہیں وہ انسانی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ جب رمضان کریم کا ذکر کر رہے ہیں پرٹیکولرلی، جی تو اس سلسلے میں روزہ جو اس کی خاص ایک روح ہے، وہ جو روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو روزہ ہے وہ انسان پر اس لیے فرض کیا گیا کہ ایک تو آپ متقی ہو جائیں، قرآن کی آیت کے مطابق کہ روزہ ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا گیا، تمہاری پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک تو اس کا لاجک۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ اب جب روزہ رکھیں گے، اس بھوک، اس جو آپ کے اندر تڑپ ہے اس کو محسوس کریں گے، بھوکے لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے آسرا کے لیے، پیاسوں کے لیے، وہ جو آپ کرب محسوس کریں گے، وہ جو آپ درد محسوس کریں، تاکہ وہ محسوس کریں جیسے کہ مسلم امہ کا ایک فرد جب کسی دکھ میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ اصل میں اس کی روح یہ ہے۔ جی جی بے شک، بالکل شاہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب، رمضان کریم کا جب استقبال شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ یقیناً کافی دوسرے ممالک میں بھی آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے، ایران، عراق، سعودی عربیہ، مسلم ممالک میں آپ کا آنا جانا زیادہ تر رہتا ہے بطور مذہبی اسکالر کے، تو رمضان کے استقبال کے سلسلے میں جو ہماری مسلم امہ ہے وہ کس طرح اپنے علاقے میں، شہر میں یا اپنے ملک کے جو انتظامات ہیں اس کو استقبال کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، میرا انڈونیشیا، ملیشیا سے لے کر اور ایران و عراق، سیریا، اس کے علاوہ عرب ممالک میں آنا جانا رہتا ہے مذہبی تقاریب اور مذہبی پروگراموں کے حوالے سے۔ تو جو میں نے رمضان کی اسپرٹ ایک وہاں دیکھی، اور جو ہمارے وطن عزیز پاکستان میں الحمدللہ کہ رمضان کریم کے آنے سے پہلے ہی ایک روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ لوگ خود کو آمادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں سے مساجد کو سجانے کے لیے وقت نکالنا ہے، مساجد کی خدمت کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے جو روزمرہ کے اوقات کار ہیں ان میں نظم و ضبط کیسے پیدا کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت یاد خداوندی میں بسر کر سکیں۔ میں نے تو انڈونیشیا اور ملیشیا کی جو مساجد ہیں باقاعدہ طور پر لوگ وہاں قیام کرتے ہیں 30 روز کے لیے، میں نے وہاں پہلی مرتبہ دیکھا۔ ہمارے ہاں اعتکاف کی محافل ہوتی ہیں، آخری عشرے میں کی جاتی ہیں، لیکن انڈونیشیا اور ملیشیا میں تو یہ عالم ہے کہ وہاں جو ہے معتکفین 30 روز کے لیے مساجد میں ڈیرا لا لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ وہ اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے؟ نہیں، پابندی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یاد خدا میں وہ اپنے خود کو الگ کر لیتے ہیں، 30 روز تک وہ مسجد کی زینت رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک اور بات وہاں پہ بڑی بڑھ چڑھ کر محسوس کی، دیکھی لوگوں کا شوق اتنا ہے عبادات کے لیے کہ خواتین بھی اس کا حصہ بنتی ہیں، باقاعدہ طور پر خواتین کے لیے الگ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مسجد سے ملحقہ حرم ملک کا علاقہ، بالکل ایک جگہ رکھی جاتی ہے مختص، جس میں خواتین کے لیے نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے تو وہاں پہ جو مساجد میں نمازیں ادا کی الحمدللہ، خواتین بھی بڑھ چڑھ کر جماعت کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ اس لیول پر یعنی کہ وہاں پر کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایران و عراق میں دیکھا، وہاں کی مساجد جو ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ نمازیوں سے بھرپور رہتی ہیں، لیکن ایام ماہ سیام میں تو ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب، جیسے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انڈونیشیا یا دوسرے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر خواتین کے لیے ایک الگ سے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں تو شاہ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کیونکہ مساجد تو بنائی جاتی ہیں لیکن خواتین کے لیے کوئی اسپیشل حرم یا باجماعت نماز میں ان کی شمولیت کا کوئی رواج نہیں ہے، جی ہے، جبکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، منع نہیں فرمایا گیا،
لیکن یہاں پر یہ اس کا نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے یہ بڑا حساس ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے، لیکن بہرحال آپ علماء کرام سے اگر پوچھیں یا ہماری روایات کو چیک کریں، اسلامی روایات کو، تو کہیں بھی منع نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ مسجد نہیں آ سکتی، علاوہ ازیں کہ اس کے پاکی کے ایام کے علاوہ۔ تو اکثر چونکہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، عوام انجان زیادہ ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ عام رواج نہیں پا سکا یہاں پر۔ لوگوں کا کم علم ہونا علمی معاملات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مسجد کے آداب سکھائیں، لوگوں کو مسجد کے احترام سکھائیں، کہ مسجد کے احترام کے آداب کے نہ جاننے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی کریں۔ اس وجہ سے یہ روایت جو ہے تقویت نہیں پا سکی، وگرنہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں مسجد نہ آئیں یا خواتین مسجد میں جماعت نماز ادا نہ کریں، لیکن میں نے دیگر کئی اسلامی ممالک میں دیکھا ہے، جیسے کہ ایران ہے، عراق ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، عمان اور دیگر کنٹریز میں، وہاں پر باقاعدہ خواتین جو ہیں وہ مساجد میں نماز کا حصہ بنتی ہیں۔ جی اور آپ کو میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، ناظرین کی بھی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جناب مریم کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، وہاں پر برملا لکھا گیا ہے کہ مریم جو تھیں، جناب مریم علیہ السلام صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، وہ مسجد میں ہی قیام کیا کرتی تھی، اور یہ جو خوان الہی آسمانی نازل ہوا تھا جناب بی بی مریم کے پاس، وہ مسجد میں ہی نازل ہوا تھا، مسجد میں ہی نازل ہوا تھا۔ جی بالکل درست۔ شاہ صاحب، دوسرے ممالک میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو لوگ اپنا وقت نکالتے ہیں اور 30 دن تک جو ہے وہ قیام بھی کرتے ہیں مساجد میں۔ جی پاکستان میں شاہ صاحب، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آگاہی کی ضرورت زیادہ رہتی ہے، ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہوتے، ہم ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتے ہیں۔ جو پروفیشنلز حضرات ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ وکلا حضرات ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، وہ جو روزہ دار ہیں، جو پروفیشنل روزہ دار ہیں، وہ اپنی روزمرہ امور زندگی میں جو رمضان مبارک کی خصوصی عبادات ہیں اس کے لیے کس طرح وقت نکالتے ہیں؟ کیونکہ باہر کے ممالک میں تو ان کو سرکاری سطح پر بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جی تو پاکستان میں ایسا رواج نہیں ہے کہ سرکاری سطح پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو ان کو کام کے ساتھ وہ کس طرح اس چیز کا جو وقت ہے خصوصی عبادات کا نکالتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جی بے شک۔ اور اسلام کے نام پر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی عبادات جو ہے آزادانہ طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ رمضان کریم کی عبادات ہر انڈیویجول کا، چاہے وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کاشتکار ہے، یا ہم جیسے پروفیشنل جیسے وکلا ہیں، سب کے اوپر ایک جیسا جی اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ خود تعین کرنا ہے الحمدللہ کہ ہم نے اپنی پروفیشنل زندگی، اسلام نے کبھی یہ جبر نہیں کیا کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے رزق کے حلال کے تحصیل کے لیے آپ نہ جائیں اور آپ نماز روزے پہ لگے رہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وقت پر عبادات کی ادائیگی کریں۔ اصل جو منشور ہے، جو روح رمضان ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وقت کی پابندی یقینی ہو، وقت پر اپنا کام کریں، چاہے پروفیشنل حضرات ہیں، وقت پر دفتر جائیں، وقت پر اپنا لوگوں کی سہولتیں پیدا کریں، ان کو اپنا کام کے حوالے سے کام کریں، اپنا اگر سرکاری ملازم ہیں تو سرکاری امور بجا لائیں، ڈاکٹرز ہیں تو مریضوں کا چیک اپ کریں، وکلاء ہیں تو اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائیڈ کریں۔ اسی طریقے سے عام آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ محنت مزدوری کرے اور وقت پر عبادات کی انجام دہی کرے، پنجگانہ وقت نمازیں پنجگانہ ادا کرے، روزے کو وقت پر سحری کرے، وقت پر افطار کرے، افطاری کا رجحان پیدا کرے، لوگوں کو کھلائے۔ انبیاء کا کام ہے لوگوں کو کھلانا، معصومین کا کام تھا لوگوں کو۔ جی جی بے شک۔ تو یہ روح رمضان ہے۔ اگر ہم نے یہ روح رمضان کو بھانپ لیا، جان لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے تو ہمیں حقیقی رمضان کے فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب، آپ نے بھی فرمایا جیسے کہ وقت کا تعین کر کے ہر چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ کیا جائے۔ ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ روزہ رکھ کر آفس جاتا ہے، اپنے ورکنگ آورز میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے کام میں تھوڑی کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا وہ ایکسکیوز یہ پیش کرتا ہے کہ یار میرا روزہ ہے، یار آپ نے سر یہ کام جو ہے اس میں دیر کیوں کی، سر میرا روزہ ہے۔ تو یہ ایک ایکسکیوز جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے۔ بینگ اے مسلم، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اس کو کس نہج پہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے کام میں کوتاہی جو ہے یہ کہیں وائلیشن کی طرف تو نہیں جا رہی؟
جو روزہ ہمیں درس دے رہا ہے کیا یہ اس کی وائلیشن کی طرف تو نہیں جا رہی؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھے سمت کی طرف اشارہ کیا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنی گفتگو میں کہ ہمارا روزہ دار ہی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اب جب وہ اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ، اس کا نماز، اس کے عبادات صحیح کاؤنٹ کی جائیں، صحیح ادائیگی ہو. جی. کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کو شرعی ذمہ داری، جو اس کو قانونی ذمہ داری، جو اس کو پروفیشن نے ذمہ داری دی ہے وہ بھی صحیح ہو؟ تو یہ اس دونوں صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، امور دنیا بھی، امور دین بھی. کبھی بھی اسلام آپ کے اوپر ایسے قوانین نافذ نہیں کرتا جو آپ کو جو امور دنیا ہیں اس سے ہٹ کر ہوں. اسلام پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کمائیں. تو رزق حلال کمانے کی جو شرائط ہیں آپ کو پہلے پوری کرنی پڑے، پھر آپ کو روزہ ہوگا، آپ کا ادا ہوگا، پھر آپ کا افطار ہوگا، پھر آپ کی سحری ہوگی، پھر آپ کے زکوٰۃ ہوگی، پھر آپ کا حج ہوگا اور عمرہ ہوگا. اگر ہم اس میں ہی بددیانتی کریں اور کہیں کہ جناب میں اپنے کلائنٹ کو کہوں کہ جناب آج آپ تشریف نہ لائیے گا پیشی پہ، آج مجھے روزہ ہے، تو میں اپنے روزے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ. تو اسلام ہمیں درس ہی یہی دیتا ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص رہیں، اپنے کاز کے ساتھ مخلص رہیں پہلے، اور بعد میں ہمارے امور جو دنیا دینیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمد و آل محمد کے تحت ہم پر نافذ کی ہیں وہ بجا لائیں، اس کا یقیناً ہمیں اجر و ثواب ہوگا. جی بالکل درست فرمایا شاہ صاحب. شاہ صاحب ماہ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. جی پہلا عشرہ ہماری سمت متعین کرتا ہے، جو روٹین، جو عادات ہم اس میں اپناتے ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اگلے دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں، ان کے 30 دن کے ڈوریشن میں یہ ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے. تو رمضان کریم جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ روح رمضان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بینگ اے مسلمان ہم پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ اور جو اقلیتیں ہیں وہ ماہ رمضان میں ان کا احترام کس طریقے سے جو ہے رمضان درس دیتا ہے کہ اقلیتوں کا آپ نے احترام بھی کرنا ہے اور اپنے دینی جو فرائض ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اندری حالات جو اس وقت ہماری دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس کے اندر یہ بہت اہم ہے، اور اس مرتبہ کا رمضان کریم ایک خاص درس لے کر آیا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہم نے اقلیتوں کا احترام کرتا ہے. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، مکتب ہے جو کہ دوسرے اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کو جانتا ہے اور ان کے احترام کو واجب قرار دیتا ہے. بے شک. بینگ اے مسلم معاشرہ، بینگ مسلم شہری، ہم پر یہ واجب ہے کہ یہ جو رمضان کی ڈرلز ہم کرتے ہیں، ان کو میں ڈرل کا نام دیتا ہوں. اس کے بعد سحری کرنا ٹائم پہ، اس کے بعد اپنے پروفیشن کی طرف جانا، پھر افطاری کے لیے اہتمام کرنا وقت کے اوپر، اور پھر نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کا اہتمام اور محافل کا اہتمام. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا را ان سب کا ایک مقصد ہے. عبادات، ہر عبادت کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے، جو فلسطین کے بچے اس وقت بھوکے اور پیاسے ہیں اور بلک رہے ہیں، اور جو کفر و استعمار کی طاقتیں جو ان کو دبانے کے در پہ ہیں، جب بھی جو ہے ظلم کی جہاں بازار گرم ہوگا، بغیر بنا کسی مذہب کی، ملت کے علاوہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ظلم ہوگا تو اس ظلم و بربریت کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جو بھوکے بچے پیاسے یتیم ہیں، اسی طریقے سے جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے، اسی طریقے سے جو ظلم جو یمن میں برپا کیا جا رہا ہے استعماری طاقتوں کی طرف سے، اسی طریقے سے جو ظلم جو ہے دیگر مسلمانان عالم پہ اس وقت ڈھایا جا رہا ہے، خدا را بحیثیت مسلمان ہونے کے لیے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، اور ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. تبھی ہم رمضان کے مقصد کو پا سکتے ہیں. اقلیتوں کے اس کے دیکھیں، اقلیتوں کے حقوق تو ہم پر واجب ہیں. الحمدللہ مدنظر پاکستان میں جو ہمارا قانون ہے، جیسا کہ ہم قانون دان ہیں، ہم اس کی مثال دیتے ہیں، اس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہے. اور ریاست مدینہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قواعد نافذ کیے تھے، اس کے ذرعی اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو معاشرے میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسیحیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مت اور دیگر تمام مکاتب، ان کو آپ نے حسن سلوک رکھنا ہے، ان کے ساتھ ان کی جائیدادوں کا، ان کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے. یقیناً رمضان کریم کا جو یہ مہینہ ہے ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اپنے ہمسائے کے حقوق بھی ادا کریں، اپنے شہری ہونے کے حقوق بھی ادا کریں، اور اپنے پاکستانی ہونے کے حقوق بھی ادا کریں. پاکستانی ہونے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اقلیت حقوق کا تحفظ کریں.
جی ان کا مکمل احترام جو ہے ان کی عبادات کا بھی کریں، جس طرح ہم اپنی عبادات جی کے حوالے سے بالکل ٹچی ہوتے ہیں ذرا کہ میں روزے دار ہوں تو میں نے اپنی عبادت کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، بالکل تو اسی حوالے سے بالکل آپ نے درست فرمایا شاہ صاحب۔ ہمارے معاشرے میں رمضان کریم کے جو فرائض ہیں اور برکات ہیں، اس کا جو حصول ہے وہ مسلم امہ کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتا ہے۔ اس کردار کو بطور مذہبی اسکالر کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو ہی رمضان آتا ہے ہمارے اندر ایک روحانی ماحول بیدار ہوتا ہے، اور وہ جو روحانی ماحول بیدار ہوتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ نکالیں، عشر نکالیں، لوگوں کی خدمت کریں، نادار، مفلس، غریب، یتیم، مساکین کی خدمت کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ پہلے تو ہم نے اپنے علاقے میں دیکھنا ہے، فرد واحد کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ پہلے اپنے محلے میں دیکھیں گے، اپنے خاندان میں دیکھیں گے، اپنے شہر میں دیکھیں گے، پھر بڑھ کر کے اگر ایک قدم ہم نے آپ اٹھانا ہے تو دوسرے شہروں میں دیکھیں گے، پھر اس سے بڑھ کر ہم نے اگر قدم اٹھانا ہے تو دوسرے ممالک میں دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت کس کرب کا شکار ہیں، ان کی ہم حمایت کس طرح کر سکتے ہیں۔ آج کل کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھیں اور غزہ جہاد کرنے کے لیے پہنچ جائیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے، سوشل میڈیا پر بس چلتا ہے، میڈیا پر بس چلتا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے علاوہ پریس میڈیا، اس کے علاوہ آپ کا جہاں جہاں بس چلتا ہے آپ ان کی جیسے مدد کر سکتے ہیں، اخلاقی، مذہبی، آواز بلند کر سیاسی سکتے ہیں بلند ظلم کر کے سکتے ہیں۔ خلاف، ہاں جی، بالکل۔ ظلم کے خلاف کم از کم آپ آواز ضرور بلند کریں، اور اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی اور حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، مالی حوالے سے، معاشی حوالے سے، تو آپ ان کی مدد کریں۔ یہ جو ابھرتی ہے صورتحال ہمارے اندر، یہ جو روح رمضان کی ہمارے اندر جاگتی ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ رمضان کا کس طرح اثر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان اس وقت چونکہ جاری ہے، فیوز اور برکات رمضان کی توسل سے پروردگار ہمیں یہ بھی موقع عطا فرمائے کہ ہم جو ہے حق کے حمایت میں اور باطل کے خلاف آواز بلند اس میں شاہ صاحب ایک بہت ہی اہم بات جناب نے فرمایا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہاں نہ کھانے کے کچھ ہے، نہ چھت ہے، اور وہ ایک بھوک پیاس میں روزہ رکھنے کے پابند ہیں، اور روزہ رکھ رہے ہیں، وہ اپنے دینی فرائض پورے کر رہے ہیں، لیکن افطار میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جی تو کیا اس وقت کیونکہ ماہ رمضان میں صدقات و خیرات، زکوٰۃ بہت زیادہ دی جاتی ہے بطور مسلم ممالک، دیگر ممالک بھی دیتے ہیں اور پاکستان میں بھی، تو کیا یہ اس وقت کی سینیریو میں صحیح اور جو حقدار ہیں وہ غزہ کے مسلمان ہیں اس وقت ان تمام چیزوں کے؟ دیکھیے یہ بہت حساس سوال ہے۔ پہلے تو اس سطح پر اگر کام کرنا ہے تو وہ گورنمنٹس کو کرنا ہے، وہ اداروں کو کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ورلڈ رینکنگ میں جو سب سے زیادہ خیرات اور عطیات کرنے والے ممالک ہیں، پاکستان اس میں پہلے نمبر پر ہے الحمدللہ۔ حالانکہ گلف کنٹریز بہت امیر ہیں، اس کے علاوہ اور بہت جی غریب ملک ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات میں ہم پہلے نمبر پر ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو اپنے موقع محل کے حساب سے مدد کر سکتے ہیں نا، اپنے علاقے میں ہم ڈائریکٹ امداد غزہ میں نہیں بھیج سکتے فرد واحد کی حیثیت سے۔ تو یہ چاہیے کہ ہماری گورنمنٹس کو چاہیے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی مرتب کریں۔ ہماری جو اب نو منتخب گورنمنٹ ہے، جو جمہوریت کا جن کے پاس اختیار ہے اور جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں، اور غزہ کے جو مظلوم فلسطینی عوام اس وقت بھوکے پیاسے، بے آسرا اور بے سہارا ہیں، کم از کم ان تک جو ہے انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر امداد ضرور پہنچنی چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، بالکل شاہ صاحب نے درست فرمایا کہ اس وقت ہمیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ روح رمضان یہی ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس کر سکیں، اور اس وقت ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں، غزہ میں بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، تو ان کا احساس ہم پہ اولین ہے، اور گورنمنٹ اور اقوام بالا جو ہے ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ ان کے لیے ایک پالیسی تیار کریں اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ جو زکوٰۃ اور عطیات ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، اس کے بہترین حقدار وہ لوگ ہیں اور ان تک پہنچائی جا سکیں۔ ناظرین